تو اس ٹپولوجی میں ہم بی جی پی کا ایٹریبیوٹ پڑھیں گے اے ایس پاتھ یعنی اٹونومس سسٹم پاتھ، اور اٹونومس سسٹم پاتھ کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ذریعے ورچوئل اٹونومس سسٹم بنا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم سوئچ کے اندر ورچوئل لین بناتے ہیں یا وی لین بناتے ہیں، تو اس طرح اے ایس پاتھ کے ذریعے ہم ورچوئل اٹونومس سسٹم بنا سکتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو R3 پر دکھاؤں ذرا جلدی سے کہ شو آئی پی بی جی پی، تو ادھر پر اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو 17.0 18.0 19.20.0 یہ سارے کون سے راستے سے آ رہے ہیں؟ 4111 4111 4111 سارے کے سارے R1 سے R3 تک یہ سارے کے سارے روٹ کون سے راستے سے آ رہا ہے؟ اوپر والے راستے سے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ادھر پر آبسٹیکل کم ہے یا اٹونومس سسٹم کم ہے۔ اٹونومس سسٹم 10 سے ڈیٹا ڈائریکٹ نکل کے اٹونومس سسٹم 20 میں جاتا ہے اور پھر R3 میں داخل ہوتا ہے، جبکہ R1 سے جب R2 تک جاتا ہے تو اٹونومس سسٹم 20 تک پہنچنے کے لیے اس کو اٹونومس سسٹم 30 سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس والے راستے میں آبسٹیکل زیادہ ہے، مسئلے زیادہ ہے، تو اس کو یہ والا راستہ پریفریبل ہے، اسی سے ڈیٹا کو وہ لے جاتا ہے۔ تو اگر میں یہاں پر زیادہ اٹونومس اے ایس پاتھ بناؤں تو پھر یہ والا راستہ خراب ہو جائے گا، پھر ڈیٹا نیچے والے راستے سے جائے گا۔ تو ابھی میں نے کرنا کیا ہے؟ کرنا میں نے یہ ہے کہ 17 اور 18.0 یہ جو دو راؤٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے والے راستے سے جائے، یعنی R1 R2 سے۔ تو مطلب اس کے لیے میں اوپر جو ہے نا اٹونومس سسٹم زیادہ بناؤں گا تو وہ والا راستہ اوپر والا اس کے لیے خراب ہو جائے گا، تو یہ آٹومیٹیکلی نیچے والے راستے سے جائیں گے۔ اور اس طرح اگر 19 اور 20 کے لیے میں جو ہے نا ادھر پر زیادہ اٹونومس سسٹم بناؤں گا تو یہ راستہ اس کے لیے خراب ہوگا اور اوپر والا راستہ اس کے لیے پریفریبل ہوگا۔ تو بہت ہی سمپل ہے، جس طرح وہی کنفیگریشن ہے جس طرح جو ہم نے لوکل پریفرنس اور ویٹ کے لیے کی تھی، بالکل اسی طرح کی کنفیگریشن ہے۔ میں R1 پر جاتا ہوں اور R1 پر میں سب سے پہلے ایکسس لسٹ بناتا ہوں۔ ایکسس لسٹ 1 پرمٹ 192.168.17.0 یہ میں نے بنا دیا اور یہ اس کا انٹر کر دیا۔ ایک اور بناتا ہوں 18 کے نام سے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایکسس لسٹ بناتا ہوں دوسرا 2 کے نام پر اور 17 یہ ہوگا 19.0 اور اگلا ہوگا 20.0۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں راؤٹ میپ بناتا ہوں، اس کا نام ہوگا R1 R2 پرمٹ میں 10 کرتا ہوں، سیکوینس نمبر میچ آئی پی ایڈریس 1 میں کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں سیٹ اے ایس پاتھ یعنی یہ وہی والا کمانڈ ہے جس کے ذریعے ہم ورچوئل اٹونومس سسٹم کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اے ایس پاتھ اور اس کو پریپینڈ کرو، یعنی اٹونومس سسٹم کو پریپینڈ کرو یا اٹونومس سسٹم کو ادھر بناؤ۔ کتنے؟ میں 55 لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک اور سیکوینس بناتا ہوں راؤٹ میپ R1 R2 پرمٹ اور یہ ہوگا 20 ہو گیا، انٹر کرتا ہوں۔ میچ آئی پی ایڈریس 2 کرتا ہوں اور اس کے لیے میں کتنے اے ایس پاتھ ادھر پر سلیکٹ کرتا ہوں؟ اس کے لیے میں لکھتا ہوں 66 اسپیس 77، یہ میں نے لکھ دیا۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ایک اٹونومس سسٹم بن گیا 66 کے نام سے اور دوسرا اٹونومس سسٹم بن گیا 77 کے نام سے، اور میں ایک خالی راؤٹ میپ بناتا ہوں 30 اور میں انٹر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور راؤٹ میپ بناتا ہوں اور وہ ہوگا R1 R4 کے نام سے، پرمٹ کرتا ہوں، سیکوینس نمبر 10 رکھتا ہوں، میچ آئی پی ایڈریس 1 کرتا ہوں اور اس کو میں لکھتا ہوں سیٹ اے ایس پاتھ پریپینڈ 1 کے لیے میں کتنے لکھتا ہوں؟ سیم میں لکھتا ہوں 33 اسپیس 44، یعنی 2 ادھر بھی میں نے بنا دیے۔ اس کے بعد میں ایک اور سیکوینس بناتا ہوں 20 کے نام سے، 20 میں نے بنا دیا۔ میچ آئی پی ایڈریس 2 کرتا ہوں اور 2 کے لیے میں کتنے بناتا ہوں ادھر پہ؟ 2 کے لیے میں سیٹ ایس پاتھ پریپینڈ میں فار ایگزامپل بناتا ہوں ادھر 55، یہ میں نے بنا دیا۔ تو ابھی یہ وہی والا اسکرپٹ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے کیا تھا، بالکل وہی کنسپٹ ہے اس کا۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو بالکل سمپل ہے۔ R1 R2 میں ہم نے ایڈریس 1 کے لیے یعنی 17 18 کے لیے ان دو راؤٹس کے لیے ہم نے ادھر پر کتنے اٹونومس سسٹم بنا دیے؟ 55، یعنی صرف ایک اٹونومس سسٹم ہم نے بنا دیا 55 کے نام سے۔ پھر اسی 1 کے لیے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں ایڈریس 1 کے لیے ہم نے 2 راؤٹ میپس ادھر بنائے ہیں، یعنی اس فزیکل کے علاوہ 10 20 اور 30 کے علاوہ کی بات ہے یہ۔ تو ادھر پر ہم نے 2 بنا دیے، تو مطلب ایک جو ہم نے بنا دیا تو وہ راستہ بہتر ہوگا، مطلب R1 R2 بہتر ہوگا اس صورت میں۔
17-18 के लिए, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम एड्रेस 2 की बात करें तो एड्रेस 2 के लिए इधर पर R1 R2 रूट मैप के अंदर हमने दो ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया, यानी 66 और 77, ठीक हो गया। जबकि इधर पर एड्रेस 2 के लिए हमने बना दिया सिर्फ एक, तो मतलब R1 R4 के बेहतर होगा 1920 के लिए। अच्छा, इधर पर मैं एक खाली रूट में B बनाता हूँ R1 R4 और 30 के नाम से, ठीक है, ये भी हो गया। तो मतलब 17-18 के लिए ये नीचे वाला रास्ता बेहतर होगा, आप कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं, और 1920 के लिए ऊपर वाला। तो ये सिंपल सी कमांड हमने इसके लिए की रूट मैप वाली। तो अभी इसको मैं करता हूँ अप्लाई। तो मैं R1 पर लिखूंगा राउटर BGP 10, बिल्कुल 10 है। मैं लिखूंगा कि नेबर, मैं नेबरशिप बना रहा हूँ R1 से 1.1.1.2, लेकिन बीच में रूट मैप शामिल होगा। रूट मैप का नाम होगा R1 और R2, और इसका डायरेक्शन होगा आउट, यानी R1 से डाटा बाहर जा रहा है, इसलिए। इसके बाद मैं लिखता हूँ नेबर, मैं अभी R4 के साथ नेबर शिफ्ट करता हूँ 4112, मैं लिखता हूँ 4.1.1.2, मैं रूट मैप बनाता हूँ, उसके साथ रूट मैप मेंशन करता हूँ, उसका नाम होगा R1 और R4, और इसका डायरेक्शन भी होगा आउट, ठीक हो गया। इसको मैं करता हूँ एग्जिट। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो R3 पर क्या आ रहा था। R3 पर सारे के सारे राउट 4111 4111 सारे 411 से आ रहे थे, ये देखिए, ठीक है, सारे 411 से आ रहे थे। अभी जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन की तो अभी 17-18 अलग रास्ते से और 19-20 अलग रास्ते से आ रहे होंगे। तो मैं ज़रा R1 पर भी क्लियर IP BGP स्टैटिक सॉफ्ट की कमांड देता हूं ताकि पेंडिंग कमांड ख़त्म हो। इस तरह मैं R3 पर भी ये दोहराता हूं, क्लियर IP BGP। हमारा काम वैसे ठीक हो चुका है, लेकिन यह है कि BGP जो है ना वो स्लो प्रोटोकॉल है, वो अपडेट्स लेने में टाइम लेता है, और SPF के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपने इसके लिए थोड़ा वेट करना होता है, तो आप इसके लिए वेट करें और फिर आप देखें शो IP BGP। तो मैं इधर पर देखता हूं, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो 17-18 एक रास्ते से आ रहे होंगे, 19-20 दूसरे से, और इधर पर ये पाथ जो लिखा हुआ है कॉलम का नाम, तो इसके नीचे भी वही सारे ऑटोनोमस सिस्टम के नाम मेंशन होंगे जो हमने उधर लिखे थे। तो मैं शो IP BGP करता हूँ और एंटर करता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल देखिए ये अभी अपडेट हो गया। तो 17-18 के लिए 2111 है, जबकि 19 के लिए 4111 और 20 के लिए भी 411। और अगर आप इधर पर भी देखें तो इधर पर भी आपको वही ऑटोनोमस सिस्टम शो हो रहे हैं जो हमने उधर मेंशन किए थे। तो मतलब 17-18 के लिए ये वाला रास्ता मौजूद हो गया 2111। इसी तरह तो हम चाहते भी थे 211, और 19 और 20 के लिए 4111 और ये 4111। तो इस लैब में बस हमने यही देखा था। तो ये लैब हमारा कंप्लीट हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले लैब में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।